Nizami Channel. ایک دن حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت عائشہ صدیقہ کے باری کا دن تھا۔ حضرت عائشہ کے مکان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام جلوہ افروز ہے، اور حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن کا تذکرہ نکل گیا۔ حضور حضرت یوسف کے حسن کا تذکرہ فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ کان لگا کر سن رہی ہے۔ اسی طرح جس طرح حضرت حضور نے فرمایا تھا، جیسے کہ حضرت عائشہ نے آسمان کے ستاروں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان میں جتنے ستارے ہیں کیا اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہیں؟ حضرت عائشہ فرماتی، میرے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ شاید حضور میرے والد کا نام لیں گے۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ ہے، اس لیے کہ وہ کس کی نیکی ہے یا رسول اللہ؟ فرمایا کہ وہ عمر کی نیکی ہے۔ اب اس سے پتہ کیا چلا؟ آسمان میں ستارے کتنے حضور جانتے ہیں، امت میں کس کی نیکی کتنی ہے حضور جانتے ہیں۔ اسی کو تو علم غیب کہتے ہیں، اسی کو علم غیب کہتے ہیں۔ پھر جھگڑا کس بات کا؟ جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے خود سے جانتے، اللہ کی عطا سے جانتے ہیں، اللہ کے بتائے سے جانتے ہیں، اللہ کے دینے سے جانتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ بالکل کان لگا کر اسی طرح سن رہی ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے، عائشہ حضرت یوسف کا حسن تو ایسا تھا، حضرت یوسف کا حسن تو ایسا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اگر اندھیرے کمرے میں چلے جائیں، آپ کے حسن کی شعاعوں سے وہ کمرہ منور ہو جاتا، حسن کی شعاعوں سے وہ کمرہ منور ہو جاتا۔ ایسا حضرت یوسف کا حسن تھا، اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک نور نکالا اور اس کے دو حصے کیے، ایک حصے کا حسن حضرت یوسف کو عطا کیا اور باقی حصے کا حسن ساری کائنات کو دیا۔ روایت میں آتا ہے اتنے حسین اور جمیل حضرت یوسف علیہ السلام۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام تذکرہ فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ سن رہی ہے۔ حضرت عائشہ جو ہے نا حضور سے محبت کرتی تھی نا، تو وہ بڑی لطافت کے ساتھ حضور کی طرف دیکھتی کہ یا رسول اللہ، حضرت یوسف اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے؟ حضور نے فرمایا ہاں اتنے حسین تھے۔ اب رہا نہ گیا، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ آپ سے بھی زیادہ حسین تھے۔ پیار کرتی تھی نا حضرت عائشہ، اور کوئی بھی یہ نہیں چاہتا نا کہ میرا محبوب کسی سے کم ہو، میرا محبوب سب سے زیادہ حسین ہو، میں جس سے محبت کروں وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ انسان یہی تو چاہتا ہے۔ حضرت عائشہ نے یہ عرض کیا رسول اللہ وہ آپ سے بھی زیادہ حسین تھے۔ بڑی پیاری بات چھیڑ دی حضرت عائشہ نے کہ یا رسول اللہ آپ سے بھی زیادہ حسین؟ کہا ہاں اے عائشہ، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حسن دیا وہ حسن صبیح تھا، حسن صبیح تھا، صباحت جسے کہتے ہیں۔ اور تیرے محبوب کو اللہ نے جو حسن دیا وہ حسن ملیح عطا کیا ہے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ حسن میں بھی ذائقے ہوتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں جو سب سے زیادہ گورا ہے وہ حسین ہے، لیکن جو سب سے زیادہ کائنات میں حسین ہے اس نے بتایا کہ حسن میں ملیح بھی ہوتا ہے، حسن میں صبی بھی ہوتا ہے۔ حضور نے ہمیں بتایا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ ان کا حسن جو ہے صبی ہے، اور تیرے محبوب کا حسن جو ہے عائشہ
اللہ نے ملیح بنایا ہے، اور صباحت اور ملاحت کیا ہے؟ سبی کہتے ہیں میٹھے کو، میٹھا پن۔ میٹھا ایک ایسا ہوتا ہے کہ انسان چاہے میٹھے کا کتنا ہی شوقین کیوں نہ ہو، لیکن طبیعت جلدی سیر ہو جاتی ہے، ہوتی کہ نہیں؟ آپ کو زردہ 1 پلیٹ کھائیں گے، 2 پلیٹ کھائیں گے، تیسری پلیٹ آپ نہیں کھائیں گے، کتنا ہی شوقین ہو منہ پھیر لے گا، کیوں؟ اب طبیعت سیر ہو گئی، اب نمکین لاؤ۔ اور نمکین ایسی چیز ہے کہ بندہ 70 سال کا بھی ہو جائے نمکین سے جی نہیں بھرتا۔ میٹھا ایسا ہے کہ انسان کی طبیعت جلدی سیر ہو جاتی ہے، ایک زمانے تک کے لیے اس کی طبیعت سیر ہو جاتی ہے، پھر بغیر دیکھے ایک زمانے تک کام چل سکتا ہے۔ لیکن نمکین ایسا ہے، تھوڑا اور تھوڑا اور تھوڑا اور، اس سے طبیعت نہیں بھرتی۔ تو یہاں پر بات سمجھ لیجئے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے میٹھا حسن عطا فرمایا، اور حضور کو اللہ نے نمکین حسن عطا فرمایا، کہ حضور کو دیکھے بغیر اب چین نہیں آئے گا، اس لیے کہ اللہ نے حضور کو ملاحت عطا فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جن کے نمک کی قسم، وہ ملیح دلارا ہمارا نبی، وہ ملیح دلارا